آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، اور وہ ویڈیو بھی میری جو ہے نا یہ میلاد کے موضوع پہ ہے کہ جو میلاد منایا جا رہا ہے میلاد کے لیے ہے، اور آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اینڈ تک، کیونکہ ویڈیو میں بہت کچھ میں نے آپ کو دکھانا ہے تاکہ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے، جو کچھ میں آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو کے اندر وہ سب کچھ آپ دیکھیں گے تو ہی آپ میرا ساتھ دیں گے تاکہ ہم اس میلاد کو روک سکیں۔ یہ میلاد نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو ہمارے گھروں میں رہا سہا دین اسلام جو تھوڑا بہت ہے اس کو نکال رہا ہے گھروں سے۔ تو خدا کے لیے میرا ساتھ دیں اور ویڈیو کو پوری کو دیکھیں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں، یہ جو عورت نعت پڑھ رہی ہے اس کے ساتھ اس کا شوہر دیکھیں، اس سائڈ پہ اس کی ساس دیکھیں، یہ دونوں اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک وہ دیکھیں بڑا سارا وہ پڑا ہوا ہے مٹکا سٹیل کا گڑوا سا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے ڈالنے ہیں پیسے۔ یہ پیسوں کے لیے لائے ہیں کہ اس کے اندر پیسے ڈالیں گے، اور یہ ایک طرف ساس بیٹھی ہے پیسے سنبھالنے کے لیے اور ایک طرف بیٹھا ہوا شوہر۔ تو یہ بھی ایک بڑا وائرل کنٹینٹ ہے۔ یہ تو خاص کر یہ جو بندہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ ایسا کنٹینٹ اسلام کے نام پہ اسلام کی آڑ میں یہ ایسا کنٹینٹ پھیلا کے صرف کیا کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کہ بیوی نعت پڑے گی یہ بندہ پیسہ اکٹھا کرے گا، ماں اس بندے کی جو ماں اس کی جو ساس وہ پیسہ اکٹھا کرے گی۔ لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ یہ میلاد ملود کوئی نہیں ہے، یہ محفل میلاد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا جو ہے نا محفل میلاد یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کا حال دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں نے ان کو خود دعوت دے کے ہمارا معاشرہ برباد کر رہے ہیں، ہمارا دین اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ جب ایسے لوگوں کو گھر میں بلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا یہ بندہ یہ مرد نہیں ہے؟ یہ مرد ہے نا، تو یہ کیوں بیٹھا ہوا؟ ان کے سامنے پورا مجمع لگا ہوا، عورتوں کا پورا مجمع لگا ہوا ہے، اور اس مجمع میں بتائیں کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عورتیں یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہر طرح کی، ہر ایج کی۔ تو یہ جو مرد ہے یہ اس عورت کا تو چلو یہ شوہر ہے، دوسری کا یہ بیٹا ہے، باقی عورتوں کا یہ کیا لگتا ہے؟ تو یہ بے پردگی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے پردگی ہے جو اسلام کی آڑ میں پھیلائی جا رہی ہے، جو کہ محفل میلاد کی آڑ میں یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے پردگی پھیلائی جا رہی ہے، اور نام کیا اس کا رکھا گیا کہ بھئی ہم محفل میلاد منا رہے ہیں۔ کہاں ہے ایسا محفل میلاد؟ دکھائیں، قرآن پاک میں دکھائیں ہمیں کہاں ہے جو ایسا محفل میلاد ہے۔ کوئی بندہ ایسی اتھینٹک کوئی بندہ حدیث دکھا دے مجھے کہ ایسا محفل میلاد کہاں آیا ہے کہ جو عورتیں اس طرح مرد اور عورتیں دیکھیں اکٹھے، یہ نیا ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں اکٹھے جائیں گے، باقی عورتوں کے پردے کی، ان کی حیا کی، ان کی شرم کی کوئی رہ ہی نہیں گی نا بات، کیونکہ ان لوگوں کو کیا لگے، ان لوگوں کو اس بات سے کیا لگے کسی کے پردے کا، کسی کے شرم و حیا کا یا بے حیائی کا یا کیا، ان لوگوں کو تو صرف پیسہ چاہیے۔ یہ پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے انہوں نے یہ کام رچا لیا ہوا ہے۔ یہی لڑکی، یہی جو ہے اس کی بیوی، اس بندے کی یہی عورت، یہ پہلے ولاگ بناتی تھی، ٹک ٹاک پہ ولاگ بنا رہی ہے، ہر جگہ پہ بنا رہی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کیا دکھا رہی ہے، یہ لینز آنکھوں کے اندر جو لگاتے ہیں نا، یہ لینز دکھا رہی ہے۔ یہ میلاد کروا کے اسلام کی آڑ میں، میلاد کی آڑ میں پیسہ کما کے یہ ایسی چیزوں پہ لگاتے ہیں، اور بھی زیادہ جو لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں، جو ان سے میلاد کرواتے ہیں، جو یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو ان کا پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، بہت زیادہ گھاٹے میں ہو، بڑا غلط سودے کر رہے ہو آپ لوگ۔ یہ سودے کرنے بند کرو، یہ میلاد گھروں میں ان کو بلانا بند کرو، یہ خود ہی ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی، ٹھنڈے ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گی۔ یہ اس پیسے سے، پیسہ دیکھیں ان کے پاس، یہ دیکھیں یہ پیسے، یہ وہ پیسہ ہے جو لوگ ان کو دیتے ہیں، اس پیسے کے لیے آتے ہیں محفل میلاد پہ، ایسے کوئی نہیں آتے، پیسے کے لیے آتے ہیں۔ آپ ان کو پیسہ ایک بھی نہ دو تو بلاؤ کہ ہمارے گھر میں میلاد ہے، اگر آ جائیں تو مجھے کہنا، پیسے کے بغیر کوئی بھی نہیں آئے گی، پیسہ نہ دیکھنے نہیں آئے گی۔ تو پھر دیکھیں کہاں گئی محبت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں گئی، محفل میلاد کہاں گیا، ہمارے نبی کی آمد کی خوشی کہاں گئی؟ کچھ بھی نہیں، پیسے کے بغیر بلا کے دیکھ لیں، یہ عورتیں نہیں آئیں گی، یہ پیسے کے لیے آتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جدھر میں رہتی ہوں نا، میرے پاس ہی ایک تقریباً آج سے کوئی 2-3 سال پہلے ایک عورت جو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، بس تھوڑا بہت یہ نعتیں وغیرہ اور غلط ملط بیان کرنے اس کو آتے تھے، بس صرف اس کو بولنا آتا تھا، اور جو بھی زبان میں آتا سچ جھوٹ جو بس بول دیتی تھی۔ یہ من گھڑت کہانیاں جو یہ مولوی نے بنائی ہوئی نا، اس طرح کی بول دی، سنا دی، لوگ مطمئن ہو گئے ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ عورت رینٹ پہ اس کا مکان تھا، اور اس کا جو شوہر ہے وہ یہ دہاڑی کرتا تھا، اور اس عورت کے کوئی 5-7 بچے تھے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس عورت نے جب یہ فتنہ والا کام، یا جب اس نے اس طرح کی بدعتیں اس نے نکالنی شروع کی ہیں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ رینٹ پہ آ کے اس نے گھر لیا، اس عورت نے اس کام میں اتنا پیسہ کمایا، یہ محفلیں کروا کے کسی گھر میں فوتگی ہوگی وہاں پر بھی اس نے محفل جما دی ہے، وہاں پر اس کو دھڑا دھڑ اس کو پیسے، کوئی مر گیا ہے، کوئی زندہ ہے، کسی نے ویسے بلا لیا، پیسے پیسے پیسے۔ آپ یقین کریں کہ صرف
2-3 سال تو ہو گئے کہ جب مجھے اس کا پتہ چلا کہ یہ عورت ہے اور یہ محفل میلاد پڑھتی ہے، کوئی فوتگی شوتگی ہو جائے وہاں پر بھی جاتی ہے، تو اس طرح کر کے تو اس نے 1 سے 1.5 سال لگا ہوگا. اس نے آپ دیکھیں کہ لاہور میں کتنی مہنگی جگہ ہے، لاہور کے ایریے میں کہیں بھی جگہ رائیونڈ والی سائڈ پہ لیں، کہیں بھی لیں، اتنی مہنگی جگہ ہے. اس عورت نے 5 مرلے اس نے جگہ بھی لی، اس نے اتنا پیارا گھر بھی بنایا اور اس عورت نے 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی کی. ٹھیک ہے، اس عورت نے ہر چیز بنا لی. کہاں سے؟ یہ محفلیں کروا کے، میلاد کروا کے، جھوٹی سچی جو بھی ہیں من گھڑت لوگوں کو باتیں بتا کے. لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ جو خود محنت نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا اسلام کو اسٹڈی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے اسلام میں کیا ہے. کچھ نہ کرو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا سچ ہے. اور کچھ بھی نہ کرو، اتنا تو کر سکتے ہو نا. یہ تو کہیں سے آپ کو کتابیں نہیں کرنی پڑیں گی، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی. صرف ایک قرآن پاک ہے، اسی کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کا دماغ جو ہے نا وہ روشن ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. یہ عورتیں جو میلاد والی ہیں، یہ کیا صحیح کر رہی ہیں، کیا غلط کر رہی ہیں. یہ تو صرف فیشن دکھانے آتی ہیں. ان کی آنکھوں میں لینز لگے ہوتے ہیں، اتنے چپا ان کے اوپر میک اپ لگا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو خراب کرنے آتی ہیں صرف. ان کی محفل سے جو لوگ جاتے ہیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ گھر میں جا کے لڑائیاں پڑتی ہیں عورتوں کی کہ فلاں محفل پہ فلاں باجی آئی تھی، اس نے ایسا مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے اب ویسا ہی سوٹ لے کے دے. یہ جا کے شوہروں کے ساتھ لڑائیاں کرتی ہیں. یہ عورتیں گھر میں جا کے یہ میلاد تو کرواتی ہیں نا، یہ اس بہانے جا کے عورتوں میں اختلافات میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے. اگر یہ سادگی میں جائیں، اگر یہ اچھے طریقے سے جائیں کہ باپردہ اچھے طریقے سے، جس طرح باپردہ عورتیں ہوتی ہیں ویسے جائیں، اچھی بات کریں. یہ اس طرح کر کے ایسے نعتیں پڑھ کے لوگ ان کے پیسے پھینک کے یہ لوگوں کو تو خوش کر سکتی ہیں، لیکن اس اوپر بیٹھا جو خدا اس کو کیسے خوش کریں گی؟ جس کا میلاد منا رہی ہیں اس کو کیسے خوش کریں گی؟ یہ جو عورتیں اپنے ساتھ یہ جو بندے لے کے آتی ہیں، جو ساتھ میں بیٹھ کے اب یہ نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ ایک ڈھولکی بجائے گا اور ایک ساتھ میں نعت پڑے گا. یہ تو نیا کام بن گیا، نیا کٹا کھل گیا. یہ تو میلاد جو محفل میلاد کے نام پہ یہ دکھنا ابھی تک اگر نہیں روکیں گے نا لوگ، اس کو نہیں منع کریں گے تو یہ تو پتہ نہیں ابھی دیکھتے جانا کیا ہوتا ہے. یہ شیطان کی پیروی کرنے والی یہ عورتیں ہیں. یہاں محفل میلاد پڑھنے کے بعد ان کے کرتوت دیکھیں آپ، یہ کیسے عیاشی کر رہی ہیں، ننگے منہ پھر میک اپ لگے ہوئے ہیں. ان کو دین کا کچھ نہیں پتا، یہ اندر سے بالکل خالی ہیں. یہ صرف آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آتی ہیں اور پیسہ مسودنے کے لیے آتی ہیں. اور آپ لوگ اتنے بیوقوف ہو کہ پیسہ بھی ان کو دیتے ہو اور بیوقوف بھی بنتے ہو ان سے. بے حیائی پھیل رہی ہے میلاد کی آڑ میں، پیسہ کمایا جا رہا ہے میلاد کی آڑ میں، ان کے کاروبار بزنس چل رہے ہیں میلاد کی آڑ میں. اللہ کا خوف کرو، خدا سے معافی مانگو. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کس چیز کے مسلمان ہیں ہم؟ تو نام کے مسلمان بھی نہیں اب کہہ سکتے خود کو کہ ہم نام کے مسلمان. ہم تو ہمارے اندر تو نام بھی مسلمانوں کا نہیں رہا. یہ نہیں رہنے دیں گے میلاد، ان کو ختم کرو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی آئے جو کہ آنکھوں سے نبی نے تھے، اور ان کے پاس حضرت عائشہ یا حضرت بی بی فاطمہ تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سامنے ہی، جس طرح کہ یہ صحابی بیٹھے ہوئے نبی نے ہیں اور وہ پاس سامنے آگے. ہمارے نبی پاک نے کہا کہ ان سے پردہ کرو. تو آگے سے یا تو میرے خیال سے حضرت عائشہ تھی یا حضرت بی بی فاطمہ زہرا تھی. انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ کون سا دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نابینا ہیں لیکن تم تو نابینی نہیں ہونا. اگر مرد نہیں دیکھ سکتا، اگر عورت اس کو دیکھتی ہے تو کیا وہ بے پردگی نہیں ہے؟ وہ بھی تو بے پردگی ہے نا، بے حیائی ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مرد دیکھے تو بے حیائی ہے، عورت دیکھے تو کوئی بے حیائی نہیں ہے. عورت دیکھے تو اس سے بھی ڈبل ٹرپل بے حیائی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا دے کے پیدا کیا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. ان محفلوں کو، ان میلادوں کو، ان کے میک اپ دیکھیں. یہ سیلفیاں لے رہی ہیں، یہ کہاں ہے اسلام میں کہ یہ عورتیں سیلفیاں دے رہی ہیں اپنی؟ یہ دیکھ لیں سیلفیاں دی جا رہی ہیں. یہ ہمارے یہی جو میلادوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اسی سے عیاشی کر رہے ہیں. ان کا کھان پین دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، یہ دیکھیں ان کے سیر سپاٹے. یہ جتنی بھی برائی کریں گی نا، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں وہ سارے گنہگار ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کریں. یہ فتنہ ہے، یہ محفل میلاد کے نام پہ جو یہ عورتیں کر رہی ہیں یہ ایک فتنہ ہے اور یہ بدعت ہے. اس کو ختم کریں. اور یہ جو بریلوی حضرات کا وہ جو بابا ہے نا، ایک بڑا اس کا نام، ایک تو اویس قادری اور ایک اور ان کا بابا، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے. ان کی منت سماجت کریں کہ اللہ کے لیے جو آپ نے یہ فتنہ نکالا ہوا نا عورتوں کا کہ یہ گھر میں جا کے محفلیں کروائیں، خدا کا نام ہے اس فتنے کو روکو. یہ انہی کے پیروکار ہیں، یہ انہی بریلویوں کے پیروکار ہیں کہ ان کو روکو، یہ فتنوں کو بند کرو. چلو مردوں کی حد تک تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ عورتوں نے کیا تماشا بنایا ہوگا. ان کی ڈریس دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، یہ اور ان کی یہ محفلیں دیکھیں. ہم کیسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے اندر دین کا ذرہ بھی نہیں ہے، اندر سے بالکل خالی ہے، دین نہیں ہے ان کے پاس. کوئی دیندار لوگ تلاش کریں جو دیندار ہیں، جو آپ کو صحیح بات بتائیں گے، جو ایسی بات بتائیں گے کہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے، آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے. ایسے لوگوں کی پیروی کریں، ایسے لوگوں کو چنیں. ایسے جو ہے نا صرف کاروباری بزنس کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ آپ لا تعلقی کریں، ان کو چھوڑ دیں. اسی میں ہی آپ کے دین کی، آپ کے اسلام کی اسی میں بقا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی چوکھٹ پہ نہ چڑھنے دیں، ان کو باہر رکھیں.
یہ کوئی محفل میلاد نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔